السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نیلم کا مرکت بائی دیبا تبسم کی یہ 15ویں قسط ہے۔ کیسا رہا پھر ہمارا پہلا اٹیک؟ وہ اچھل کر میجر آز کے برابر آ بیٹھی جو جی پی ایس ٹریکر کھول کر اس کی بیٹری نکالے کار ڈال رہا تھا۔ اٹس کوائٹ گڈ، آئی ایم ایکسپیکٹنگ مور دین اٹ۔ وہ بیٹری لگا کر اب ٹریکر بند کر رہا تھا۔ نیلم کی خوشی جھاگ کی مانند بیٹھ گئی۔ اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے ٹریکر میجر آز کے ہاتھ سے لیتے برہمی سے کہا۔ بہت اچھا تھا، کمال کر دیا آپ نے، آسکر ملے گا اب تو آپ کو۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹریکر لے چکا تھا۔ آپ کی ساسوں کی طرح تانے دینے والی عادت بھی بہت بری ہے میجر آز، اس نے انگلی اٹھاتے بھڑک کر کہا۔ کل آپ کو اسلام آباد جانا ہے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں، 2 ویکس رہنا ہے، پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا آپ کو مختلف گیٹ اپ کی ٹریننگ دیں گی۔ ان کی ایک بات نوٹ کرنی ہے، ایک سٹیپ کہ آپ نے کیسے کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، کیسے کسی کو غصہ دلانا ہے، ایموشنل کرنا ہے، چیلنج دینا ہے، مطلب ہپنوٹائز کرنا سکھائیں گی۔ سیکھنا بہت مشکل ہے، مگر آپ پہلے کسی کو غصہ دلانے، ایموشنل کرنے میں ماہر ہیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اس کا انداز پروفیشنل تھا۔ کیا آپ کو منہاج سے ڈر لگتا ہے؟ میجر آز نے نیلم کی جانب دیکھتے پوچھا جو غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ سچ بتائیں تو اس سے موت کا ڈر نہیں لگتا، مگر ایک عجیب سا خوف آتا ہے۔ وہ صوفہ چھوڑ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ لوگ کراچی میں تھے۔ عجیب سا خوف؟ نیلم کی پشت پر میجر آز کی سوالیہ آواز ابھری۔ کیا آپ 6 سینس پر بلیو کرتے ہیں؟ اس نے مڑ کر کھڑکی سے ٹیک لگاتے میجر آز کو دیکھا۔ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن پر یقین کون نہیں رکھتا؟ کہنے کو انسان کی 5 حصے ہیں، مگر تھرموسیپشن، پروپریوسیپشن، نوائسیپشن، ایکولیبیریم سیپشن، میکینو ریسیپشن ہوتے کئی بار کہ جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، ریئل میں ان کو انسان محسوس کرتا ہے۔ وہ آپ کی بصری قوت محسوس کرنے لگتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے؟ میجر آز نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ آواز اب بہت قریب آ گئی ہے۔ ہمیں جو وہم لگتا تھا، ہم اب اس کو حقیقت میں دیکھنے والے ہیں، محسوس کرنے والے ہیں۔ اگر ہم خوف زدہ ہیں تو بس اسی وجہ سے، اور میجر آز کو اس کی یہ وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ کون سی آواز؟ پلیز اب پھر وہی ڈرامہ مت شروع کر دیجئے گا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر ٹریکر کو لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ نیلم نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ بات شاید کبھی کسی کو سمجھا نہیں سکے گی۔ پہلے تو مجھے شک تھا، مگر اب لگتا ہے واقعی آپ کو سلیپ پیرالسس کی بیماری ہے۔ اب یقین ہو گیا مجھے۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف جواب دے رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں خواب یاد رہتے ہیں اور ہم کوئی بھوت ووت نہیں دیکھتے۔ خواب میں نہ ہی ہماری باڈی پیرالائز ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ کوئی سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے کیا؟ انس آئس کریم کے کپ ٹرے میں رکھے لایا جو میجر آز نے نیلم کی پہلی کامیابی پر منگوائی تھی۔ تمہارے خوابوں کے متعلق کیا ماننا ہے؟ میجر آز نے ایک آئس کریم کپ اٹھایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر نیلم کی سمت چل پڑا۔ آئس کریم کپ اس کی طرف بڑھایا۔ اگر سائنسدانوں کے تجربے کے حوالے سے بات کی جائے تو دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، پرسنل مائنڈ اینڈ یونیورسل مائنڈ۔ میجر آز میں نیلم کی ہی طرح کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے، جبکہ نیلم کے ہاتھ میں آئس کریم کا کپ تھا۔ وہ دونوں بہت غور سے اس کی بات سن رہے تھے جو اسی صوفے پر بیٹھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں براجمان تھے۔ ہمارے ذاتی شعور کا تعلق ٹائم اور اسپیس سے ہے۔ اس حصے میں وہ چیزیں ہیں جن کو ہم حواس خمسہ 5 حصوں سے سیکھتے ہیں، جبکہ کائناتی شعور جو دماغ کا دایاں حصہ ہے، اس میں ماضی، حال، مستقبل سب محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم 11ویں حص کے ذریعے کائناتی شعور سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں، خواب کے دوران ہمارے دماغ کا دایاں حصہ یعنی کائناتی شعور جاگ جاتا ہے۔ خواب سوتے میں آتے ہیں اور نیند کی مختلف پارٹس ہیں۔ نیند کے جس مرحلے میں انسان خواب دیکھتا ہے اسے آئی موومنٹ اور ریپڈ ریم کہتے ہیں۔ ریم نیند کا مرحلہ ایک رات کی نیند میں 4 مرتبہ آتا ہے۔ چوتھے مرحلے کا دورانیہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ جاگنے سے 40-50 منٹ قبل کا وقت ہوتا ہے۔ چونکہ ریم نیند کا یہ مرحلہ زیادہ طویل ہوتا ہے، تب بھی ہمارے دماغ کا بایاں حصہ بھی جاگ جاتا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے شعور میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تبھی اگر کچھ ایسا ہو جائے جو ہم نے خواب میں دیکھا ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم نے حقیقت میں پہلے بھی کہیں دیکھ لیا ہے۔ اس نے کافی تفصیل سے اپنی بات سمجھائی۔ نیلم کو یاد آیا کہ وہ جب بھی خواب دیکھتی تھی وہ وقت فجر سے قریب تر ہوتا تھا، مطلب ریم نیند کا تیسرا یا چوتھا حصہ۔ تبھی اسے وہ آواز نہیں بھولتی تھی۔
یہ 11ویں حص کیا ہے؟ نیلم اس کی بات کافی غور سے سن رہی تھی۔ چھٹی حص در حقیقت 11ویں ہے، مگر لوگ اسے 6 سینس ہی کہتے ہیں، میجر آس نے جواب دیا تھا۔ نیلم کی آئس کریم ختم ہو چکی تھی۔ تم نے کیا سائیکالوجی پڑھنا شروع کر دی ہے؟ ٹائیگر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ آپ بھول رہے ہیں ٹائیگر سر کہ میں پروفیسر رہ چکا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ پچھلے مشن میں اس نے ایک پروفیسر کا کردار ادا کیا تھا، وہ اسی کا حوالہ دے رہا تھا۔ آپ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں؟ نیلم نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی، انس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب آپ باتیں بند کریں اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری فائنل کریں، اس کے بعد ٹائم نہیں ہوگا۔ میجر آس نے اسے چلتا کیا۔ منہاج الزہاق ریسٹورانٹ کے کنٹرول روم میں موجود تھا۔ اس ہنگامے کے بعد پولیس نے فارمیلٹی کے طور پر بھی کارروائی نہیں کی تھی۔ مینیجر نے بھی اسد زبیر لغاری کو دے کر معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا، ورنہ جس بے دردی سے اس نے گیٹ کیپر کو مارا تھا وہ نہایت ہی بری حالت میں ایک سرکاری ہسپتال میں پڑا تھا۔ مانیٹرز پر اسی چہرے کو فوکس کیا جا رہا تھا۔ ریسٹورانٹ کے باہر لگے CCTV کیمراز نے اسے ایک کار میں بیٹھ کر جاتے دیکھا تھا۔ چھوٹی سی مہران تھی جس کی نمبر پلیٹ بھی غائب تھی۔ اس کا نمبر چیک کرو، منہاج نے کار کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ سر نمبر پلیٹ غائب ہے، ورکر نے بتایا۔ اوہ شٹ، اس نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے پر مارا۔ کیسی ٹریفک پولیس ہے، یہاں ایک کار بغیر نمبر پلیٹ کے چلائی جا رہی ہے مگر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ وہ قانون کی بات کر رہا تھا جس نے انسانیت کا قتل کر ڈالا تھا۔ سوری سر، ہم اس سے زیادہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وی ریئلی فیل بیڈ فار اٹ، مینیجر نے معذرت خوانا لہجے میں کہا۔ نیلم کار سے اتری، اندر ریسٹورانٹ میں آئی اور کاؤنٹر پر کام کرتے ویٹر سے کچھ پوچھ کر 5 منٹ بعد ہی چلی گئی، مگر اس کی آنکھوں کی حرکت عجیب سی تھی۔ وہ دیکھ کہیں رہی تھی، چل کہیں رہی تھی، بول کسی سے رہی تھی، دیکھ کسی اور طرف رہی تھی۔ منہاج کنٹرول روم میں دروازہ زوردار انداز میں بند کرتا باہر نکل گیا۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ میجر آس نے اسے تینوں کمروں میں دیکھنے کے بعد اب کچن میں بھی تلاش کر چکا تھا۔ انس ایک خاکہ تیار کرنے میں مصروف تھا۔ یہ خاکہ بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی کے حوالے سے تھا کہ وہاں کتنے راہ کے ایجنٹ ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں اور کتنے ادارے ان کم سن بچوں کو دہشت گردی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایک اور کیپٹن بھی اس مشن کو دیکھ رہا تھا، جبکہ انس اس کو منہاج سے لنک کر رہا تھا۔ اسے پورا شک تھا کہ بلوچستان میں ہونے والی تخریب کاریوں میں شاکر کا ہاتھ ہے۔ شاکر کہاں گم ہو گیا تھا، اس کا کسی کو ابھی تک علم نہ ہو سکا تھا۔ فارم ہاؤس میں بند پولیس آفیسر کو نکالنے کی ذمہ داری بھی ابھی ان کے کندھوں پر تھی، مگر اب فارم ہاؤس تک رسائی بہت مشکل تھی۔ کہاں جا سکتی ہے انس؟ تم نے اسے باہر جاتے دیکھا؟ انہیں آج پھر اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ میں بزی تھا اپنے کام میں، مجھے پتہ نہیں چلا وہ کب نکلی۔ اینڈ ڈونٹ وری ٹائیگر، شی از ناٹ اے نارمل گرل، شی از اپوائنٹڈ ایز اے کیپٹن ان پاک آرمی سون انشاءاللہ، بٹ شی از اے کریزی گرل، یو ڈونٹ نو اباؤٹ ہر، شی از ٹوٹلی میڈ۔ اس نے لمبی سانس لیتے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اس وقت میجر آس کے سیل پر بیپ ہوئی۔ واٹ؟ اوکے، آئی ایم کمنگ۔ میں نے کہا تھا نا وہ بالکل پاگل ہے، اب مجھے پاگل کر کے ہی دم لے گی۔ میجر آس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا والیٹ اٹھایا اور کار کی چابیاں لیتے نکل گیا۔ انس نے کندھے اچکائے، اس وقت یہ کام اس کے لیے سب سے ضروری تھا۔ میجر آس پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا جہاں نیلم SHO سے بحث میں مصروف تھی۔ میڈم آپ میری بھی تو سن لیں، SHO اتنی پیاری اور شکل سے معصوم دکھنے والی لڑکی کے ساتھ چاہ کر بھی سختی نہ برت پا رہا تھا۔ آپ کی تو میں تب سنوں جب آپ سچ بولیں۔ میں نے کہا بھی کہ وہ ٹیبل پر ہاتھ جمائے تھوڑا آگے کو جھکی چلا رہی تھی، جب میجر آس نے اس کی بات کاٹتے SHO کو سلام جھاڑا۔ میجر آس آپ اب آ رہے ہیں؟ کب کی کال کی تھی ہم نے، اور انہیں دیکھے فضول میں ہمیں پکڑ لائے ہیں۔ وہ تو آپ نے منع کیا تھا، ورنہ اب تک تو 2-3 پنچ مار کر ان کا منہ توڑ دینا تھا ہم نے۔ میجر آس کے گھورنے پر اس نے بمشکل اپنی چلتی زبان کو بریک لگائی۔ میجر؟ SHO نے فوراً سلیوٹ ٹھوکا۔ نہیں میں میجر نہیں ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ لو بھائی، یہ لڑکی کب سے ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے، میجر آس آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور اسے دیکھ لو بھائی، کہہ رہا ہے کہ میں میجر نہیں ہوں۔ SHO خود ہی بول کر خود ہی ہنسنے لگا۔ نیلم نے گھور کر میجر آس کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سر تھوڑی پاگل ہے یہ، آرمی کا اتنا کریز ہے کہ ہم سب کزنس کو میجر کیپٹن کہہ کر بلاتی رہتی ہے۔ میجر آس نے لہجے میں افسردگی سموتے کہا۔ تم صحیح کہتے ہو، عجیب لڑکی ہے بھائی، اس سے پوچھو تو صحیح کیا کیا ہے اس نے، SHO نے افسوس کرتے کہا۔
اب کیا کر ڈالا ہے تم نے؟ بائک لے کر نکلنے کو کس نے کہا تھا؟ وہ برہمی سے بولا۔ دل نے کہا تھا تو ہم نکل پڑے، وہ پونی جھلاتے بولی۔ نیلم، ٹائیگر نے دانت پیسے، ایک تو ہم نے بلی کے بچے کی جان بچائی، اوپر سے یہ SHO ہمیں پکڑ لایا، اب آپ غصہ کر رہے ہیں؟ بلی کے بچے کی جان بچاتے بچاتے بی پی نے انسان کے بچے کو ٹھوک دی، اس لیے پکڑ کر لایا ہوں میں، SHO اپنی صفائی میں بولا تھا۔ کیا؟ میجر آس کا کیا کافی لمبا تھا۔ کیا بلی کے بچے کی جان نہیں، انسان کے بچے کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ ہم لوگ جانوروں کے ساتھ کب تک زیادتی کرتے رہیں گے؟ اس کی جذباتی تقریر پر تھانے میں موجود ہر شخص نے سر پکڑ لیا۔ سر وہ بچہ ٹھیک ہے؟ جی بچت ہو گئی، وہ تو بی بی اپنی غلطی نہیں مان رہی تھیں تبھی۔ اوہ اچھا پلیز اب اسے جانے دیں، اس کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میجر آس کے کہنے پر SHO نے سامنے کھڑی حسین مگر پاگل لڑکی کو بہت افسوس سے دیکھتے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ آپ سے اس طرح کی بچکانہ حرکتوں کی امید نہیں تھی مجھے۔ میجر آس کار میں بیٹھتے ساتھ پھٹ پڑا۔ اور کیوں بول رہی تھی آپ مجھے میجر؟ آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ دوران مشن ہم اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتے۔ نیلم اس کی لان تان ٹیڑے میڑے منہ کر کے سن رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو میری بلا سے بولتے رہو۔ میجر آس کا باقی غصہ تیز ڈرائیونگ کی نظر ہوا تھا، مگر وہ بغیر سیٹ بیلٹ باندھے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ یہ اطمینان بھی تو میجر آس کا ہی سونپا ہوا تھا۔ 20 دن بعد۔ آپ نے ہمیں مس کیا ان 20 ڈیز میں۔ ان کی جیپ ISI کے ہیڈ کوارٹر کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہ بولی۔ ان 20 دنوں میں اس نے ہیکنگ ٹرکس سیکھی تھیں اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا نے بھی اس کی ٹریننگ کو فنشنگ دے دی تھی۔ اس کا ٹیسٹ بھی ہو چکا تھا، اس کا ہی رزلٹ پتہ کرنے وہ جا رہے تھے۔ فزیکل ٹیسٹ کے دوران وہ پورے 7 منٹ 40 سیکنڈ میں 1.6 کلومیٹر بھاگی تھی۔ ٹارگیٹ اتنا پکا تھا کہ ٹیسٹ لیتے آفیسر کو حیرت ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ متاثر کن اس کا جھٹ سے جواب دینا تھا۔ وہ بہت پر اعتماد لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی ٹینشن نہیں تھی، حقیقت میں وہ خود اپنی کارکردگی پر حیران تھی۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں، آپ نے ہمیں مس کیا تھا؟ اس کے جواب نہ دینے پر وہ پھر بولی۔ بالکل بھی نہیں، آپ کی غیر موجودگی میں جو سکون بھری پرامن فضا میرے گرد گردش کر رہی تھی، میں اس میں بہت خوش تھا۔ وہ سٹیئرنگ پر ایک ہاتھ مضبوطی سے جمائے اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ ہم نے بھی آپ کو بالکل مس نہیں کیا، میم بشرا بہت اچھی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیرم بھی کھیلی، آئس کریم کھانے بھی گئیں، غصہ بھی نہیں کیا، بہت سویٹ نیچر کی ہیں وہ، ورنہ آرمی والے بالکل دل جلے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بھڑاس بھی نکال گئی۔ اوہ! میجر آس نے ہونٹوں کو گول کرتے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ایک میٹنگ اٹینڈ کی جس میں ان سب نے شمولیت اختیار کی جن کا اس مشن میں اہم کردار تھا۔ ان سب کے سامنے جب ہیڈ نے نیلم کا نام پکارا تو پہلی بار اسے اپنے عمل پر فخر ہوا تھا۔ یہ میجر آس کی برین واشنگ ہی تھی جو آج اسے فوج کے یہ نوجوان ملک کے محافظ برے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے انہیں دن رات محنت کرتے اور اس دھرتی کے لیے جدوجہد کرتے دیکھ چکی تھی۔ آج خود کو آرمی کا حصہ محسوس کر کے جانے کیوں اس کو فخر سا ہوا تھا۔ جب وہ ایجر بیس گئی تھی تب اس نے سوچا تھا کہ کاش وہ بھی اس لیڈی کیڈٹ کی طرح کانفیڈنٹ ہوتی، اور آج وہاں بیٹھا ہر شخص اس کے اعتماد کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ کیا یہ لڑکی واقعی 2 مہینے میں ٹرین کی گئی ہے، وہ بھی اتنے شاندار ریکارڈ کے ساتھ۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی، اس کا داد وصول کرنے کا انداز، اس کا مسکرا کر ہیڈ کو شکریہ ادا کرنا، کتنے ہی دل بے اختیار اس کی شخصیت سے متاثر ہو بیٹھے تھے۔ اس کے اس انداز کے پیچھے بلا شبہ میم بشرا کا ہاتھ تھا، جنہوں نے اس کی شخصیت کو نکھار کر رکھ دیا تھا۔ پوری دنیا کے لیے اب وہ کیپٹن نیلم ابرار تھی، مگر میجر آس کے لیے وہ صرف نیلم تھی۔ اسے آرمی کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا تھا، مگر اسپیشل نیڈ بیس پر۔ اسے یونٹ کے ہیڈ کے تھرو ISI کے بلیک سٹار مشن میں کام کرنے کو بھیج دیا گیا تھا، اس لیے ان کے لیے وہ ایجنٹ نیلم ابرار تھی۔ ان کا مشن تو اب شروع ہونا تھا۔ در حقیقت وہ اتنی طاقت رکھتے تھے کہ نیلم کے بغیر ہی یہ مشن مکمل ہو جاتا، مگر وقت زیادہ لگتا کیونکہ منہاج کا بھروسہ جیتنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مگر ایگل کے طور پر یہ کام آس عالم کر چکا تھا، اور یہاں ناکامی کی وجہ نیلم بنی تھی۔ اس کی ایک غلطی نے ان کا مشن تباہ کر دیا، یا یوں کہا جائے کہ منہاج کی قید سے اسے آزاد کرنے کو ان کا مشن ڈوبا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ اس بات کا احساس اسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا دلا چکی تھی۔ اب نیلم کو اپنی غلطی سدھارنی تھی، اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ احسان فراموش نہیں ہے۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب میجر آس دروازے پر 2 انگلیاں بجاتا اندر آیا۔ اوف، یہ اتنے سارے باکس، یہ بھی ساتھ لے جانے ہیں؟
اس نے پلنگ پر پڑے چھوٹے بڑے کارٹنز دیکھ کر کہا۔ ایک فریم تھامے وہ کھڑی تھی جس میں فل آرمی یونیفارم میں ریوالور پکڑے وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ خود ہے۔ عجیب بات تھی۔ آپ نے تو ہمیں گفٹ نہیں دیا، اب جو سینئرز نے دیے ہیں وہ بھی آپ کو چبھ رہے ہیں، وہ تڑخ کر بولی۔ اتنی تمیز سے آپ بدتمیزی کرتی ہیں، کہاں سے سیکھا ہے یہ سب؟ وہ ڈبے کھول کھول کر گفٹس دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ آپ سے۔ اس نے باکس میجر آس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ کیا ہے اس میں؟ میجر آس نے خوبصورت ڈیزائن کا لکڑی کا ڈبہ اس سے واپس کھینچ لیا۔ یہ پتھر کس نے دیا ہے؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا سا تھا۔ یہ معمولی پتھر نہیں ہے، اوہ تو یہ ہیرا کوہ نور ہے۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے مسکراہٹ چھپا گیا۔ یہ مرکت ہے، نیلم کا مرکت۔ اس نے ہرے رنگ کا چمکیلا پتھر میجر آس کے ہاتھ سے چھین کر واپس ڈبے میں ڈال دیا۔ میجر آس نے ایک اور ڈبہ کھولا، اس میں بہت خوبصورت رنگ برنگے مگر عام سجاوٹ کے پتھر تھے۔ یہ کہاں سے جمع کیا آپ نے؟ وہ حیران ہوا پتھروں کی یہ کلیکشن دیکھ کر۔ میر انجانی اور ایبٹ آباد سے، اس نے پیکنگ کرتے جواب دیا۔ اٹس اسٹرینج، آپ کو پتھروں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ انہیں ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا جنہیں صاف کر کے چمکایا گیا تھا۔ یہ پہاڑی پتھر تھے اور میجر آس کو فضول لگے، ان میں کوئی کشش نہ تھی۔ پتہ نہیں، بس بچپن سے پسند ہے۔ ہماری آپی کو سخت چڑ تھی ہمارے سٹونز چارٹ سے، مگر ہمیں تو جیسے پتھروں سے عشق ہے، بہت 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 پسند ہے ہمیں پتھر۔ اس نے ایک لال رنگ کا پہاڑی پتھر چومتے کہا۔ میجر آس کو وہ پاگل لگی تھی، پاگل پن ہی تو تھا یہ۔ اسے ہیڈ کی جانب سے تحفے میں ایک چیک ملا تھا جس میں سے ہزاروں روپے وہ مرکت پر لگا آئی تھی۔ اس کا سائز بھی تو بڑا تھا۔ اچھا راول جھیل دیکھنی ہے آپ نے؟ وہ پلنگ پر بیٹھتے پوچھنے لگا۔ نیلم نے جن نظروں سے اسے دیکھا، میجر آس کو سب سمجھ آ گیا۔ میں زیادہ مہنگی گفٹس افورڈ نہیں کر سکتا، جتنا بجٹ ہے اس کے حساب سے ہی آفر کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سچی؟ وہ پیکنگ چھوڑ چھاڑ کر دونوں ہاتھ جوڑتے اچھل کر بولی۔ میرا آپ سے کیا مذاق؟ اس نے کندھے اچکائے۔ اوہ آپ کبھی نہیں بدل سکتے۔ وہ سر کو نفی میں جنبش دے کر رہ گئی۔ بلوچستان کے اس علاقے میں کچھ ناراض عناصر کو کس بری طرح ان کے ملک کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ ان کی مالی امداد کی جا رہی تھی، یہی نہیں انہیں اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا تھا۔ پاکستان دشمن عناصر اس شخص کو امداد بلوچ کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ ان کے مسائل کو سنتا تھا اور دہشت گردی کی ہر رکاوٹ دور کرنے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہوتا جا رہا تھا، اس کا حلقہ بڑھتا جا رہا تھا، اس کے چاہنے والے بڑھنے لگے تھے اور بھی پاکستان دشمن عناصر اس کی مدد لینا شروع ہو گئے تھے۔ امداد بلوچ کا مقصد صرف دہشت گردی کو پھیلانا تھا، وہ خود کوئی دہشت گرد نہیں تھا۔ بلوچستان کی ناراض تنظیمیں اس کی مدد سے، اس کی مالی امداد سے بہت خوش تھیں۔ ایک اور تنظیم کے ذریعے اسے پتہ چلا تھا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا دشمن کراچی کے سینے میں ڈیرا جمائے بیٹھا۔ اس کا مقصد اب اس سے رابطے استوار کر کے کراچی میں بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کرنا تھا۔ راول جھیل اسلام آباد میں واقع ہے۔ جب انہوں نے یہاں قدم رکھا تو آس پاس لوگوں کی تعداد قدرے کم تھی۔ اونچی جگہ تھی جس کے پلر پانی میں لگے تھے اور اس کے ایک طرف والے حصے کو ڈھکا تھا۔ یہاں سے پتھروں کی روش پر چل کر نیچے جاتے، جہاں کے تار میں کشتیاں ہی کشتیاں لگی تھیں اور فیملیز ان میں سوار ہوتی جھیل کی سیر کو جا رہی تھیں۔ میجر آس نے بھی ایک کشتی میں قدم رکھا۔ عام مردوں کی طرح اس نے نیلم کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، وہ خود ہی اپنا توازن قائم کرتی کشتی میں سوار ہو گئی۔ زیادہ پیمنٹ کرنے کی وجہ سے کشتی میں اور کوئی نہیں تھا۔ واہ یہ جھیل کس قدر حسین ہے، نیلم نے حد نگاہ تک نظر آتے پانی کو دیکھ کر کہا۔ جہاں تک بصارت ساتھ دیتی صاف شفاف پانی نظر آتا۔ دونوں کشتی میں کھڑے تھے، کشتی والا ان کا عجیب سا رویہ دیکھ رہا تھا۔ میجر آس یہاں پتھر کہاں ہے؟ اس نے اسٹوڈنٹ بیگ پہن رکھا تھا جس میں وہ لکڑی کا باکس لائی تھی، جس کے اندر اس کے جمع کیے پتھروں کے ساتھ مرکت بھی تھا۔ میجر آس کا کہنا تھا کہ وہ یہاں سے اور پتھر جمع کر کے اسے دے گا۔ آپ باکس تو نکالیں، اس نے نیلم سے کہا، جس کی شہد رنگ زلفیں بار بار اس کے رخساروں پر کھیلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ بالوں کو ہمیشہ اونچی پونی میں قید رکھتی تھی۔ نیلم نے باکس نکال کر اسے تھما دیا۔ میجر آس نے ڈبہ کھولا، زمرد سب سے اوپر چمک رہا تھا۔ بہت پسند ہے آپ کو یہ پتھر؟ میجر آس نے پتھر سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ بہت بار میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کی تھی، مگر 5000 سے زیادہ جمع ہی نہ ہوتے،
پھر میں چارٹ سی خرید لیتی تھی، اس لیے جیسے ہی ہیڈ نے چیک دیا میں نے موقع ضائع نہیں کیا۔ وہ اسے مرکز سے اپنی دیوانگی کی داستان سنا رہی تھی۔ ہر داستان محبت کی داستان ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہمیشہ محبت انسان سے نہیں ہوتی، محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے نیلم کی مرکز سے محبت، آس کی پاکستان سے محبت، منہاج کی کائنات سے محبت۔ نیلم کو اس کی محبت نے خاک کر دیا تھا، آس کو مضبوط اور منہاج کو ظالم۔ چلے دیکھتے ہیں کیپٹن نیلم ابرار میں کتنی برداشت ہے۔ آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس کا کام ہی برداشت کرنے کا ہے۔ نیلم ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو زمرد کو ہاتھ میں پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر سیدھے کھڑے اس نے نیلم کی مرکت کو اپنے سر سے اچھال کر پچھلی جانب پھینک دیا۔ پتھر جھیل کی گہرائی ماپنے لگا تھا اور نیلم اب تک بے یقین کھڑی تھی۔ میجراس نے پورا ڈبہ دور پانی میں اچھال دیا۔ نیلم لپک کر ڈبہ تھامنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ جھیل میں چھلانگ لگاتی میجراس نے سرت سے اس کی کلائی تھامی تھی۔ ہاتھ چھوڑے ہمارا! اس کی غراہٹ بھوکی شیرنی کی سی تھی، شدت جذبات سے اس کی رنگت دہک رہی تھی۔ میجراس کی گرفت میں مزید سختی پیدا ہو گئی۔ نیلم نے اپنے دانت ٹائیگر کی چوڑی ہتھیلی میں گاڑ دیے، اس کے گھٹنے پر پوری طاقت سے وار کیا تھا۔ وہ ہلکے سے لڑکھڑایا، کشتی کا بھی توازن بگڑ کر سنبھلا تھا۔ ٹائیگر نے اسے اپنی جانب کھینچتے بری طرح سے دبوچ لیا۔ میری بلی مجھے ہی میاؤں۔ نیلم ابرار، میں نے تمہیں اتنی ٹریننگ دی تھی کہ تم منہاج کا مقابلہ کر سکو، اتنی نہیں کہ تم ٹائیگر کے منہ کو آ سکو۔ اس کی آواز نیلم کے کان کے بہت قریب سنائی دے رہی تھی۔ چھوڑے ہمیں! اس کی غراہٹ راول جھیل نے بھی سنی تھی۔ میجراس کے دونوں بازو اس نے اپنے لمبے ناخنوں سے چیر ڈالے تھے، خون کے ابھرتے قطرے بھی میجراس کی گرفت کو ڈھیلا نہ کر سکے۔ نیلم کی پسلیاں ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگی تھیں۔ جس نے جانے کتنے کیڈٹس کو ٹیسٹ کے دوران شکست دی تھی، اب ٹائیگر سے ہار گئی تھی۔ ہر حربہ آزمانے کے بعد وہ رو پڑی تھی۔ کتنے دنوں بعد اس کے آنسو بہے تھے۔ اسے مکمل طور پر بے بس اور شکست سے دو چار ہوتے دیکھ کر میجر آس نے اسے جھٹکے سے چھوڑ کر کشتی پر لگی لکڑی پر بٹھا دیا۔ وہ بلند آواز میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، جیسے کوئی مر گیا ہو۔ میجر آس کو کم از کم اس سے اتنی اوور ایکٹنگ یا سنگین رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ایک آفیسر کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اسے کوئی چیز سوائے وطن کی محبت کے رلا نہ سکے۔ وہ اس کے سامنے اکڑوں بیٹھا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، آپ تب تک بہادر نہیں بن سکتے جب تک اپنی عزیز ترین چیز کو فنا ہوتے نہ دیکھ لو۔ وہ بول رہا تھا مگر نیلم کے اندر گرم لاوا ابل رہا تھا۔ نہیں بننا ہمیں آپ جیسا بہادر، ہمیں انسان ہی رہنے دیں، خدا کا واسطہ ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمیں آپ جیسا بے حس نہیں بننا، جس پر کوئی جذبہ کوئی رنگ اثر نہ کرتا ہو، جس کے اندر کوئی احساس نہ ہو، جو کسی کے جذبات کا مذاق اڑاتا ہو۔ نہیں بننا ہمیں ایسا بہادر جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے ہمیں تکلیف پہنچے۔ ہم عام سے ہیں میجر آس، عام سے۔ دیکھیں ہمیں، آپ کو کیوں نظر نہیں آتی ہمارے اندر سانس لیتی ایک لڑکی؟ کیوں آپ ہم سے یہ رنگ چھین لینا چاہتے ہیں؟ ہم کتنا کچھ آپ کے لیے داؤ پر لگائیں گے۔ پاگل ہے ہم، نفرت ہو رہی ہے ہمیں اپنے آپ سے۔ ہم اپنے بابا آپی کو کس حال میں چھوڑ کر یہاں دن رات جدوجہد کر رہے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر ہم اپنی آپی کو یاد کرتے ہیں، بابا کو مس کرتے ہیں، مگر صبح ایک مسکراتا چہرہ لیے آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ کی محبت میں، آپ کے وطن کے لیے کیا تھے ہم، کیا ہو گئے ہیں۔ ہر سختی جھیل لی آپ کے لیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم نے اس عوام کے لیے کیا تو آپ غلط سمجھتے ہیں، بالکل غلط۔ اگر نیلم ابرار نے نتھیا گلی کی برف باری میں 6 گھنٹے گزارے تو آپ کے لیے۔ اگر نیلم ابرار نے پوری رات دوڑ دوڑ کر ٹانگیں شل کیں تو آپ کے لیے۔ اگر نیلم ابرار نے ہزاروں فٹ کی اونچائی سے بغیر خوف و خطر چھلانگیں لگائیں تو آپ کے لیے۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ سے ہماری خوشی برداشت نہیں ہوئی اور ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کتنے جتن کیے، مگر آپ کا معیار ہے کہ برج خلیفہ سے بھی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صبر، یہ برداشت آپ کو نظر نہیں آئی؟ جو یہ امتحان لینے چل پڑے، اتنی سی تو خواہش تھی ہماری، کسی نے پوری نہیں کی، اور آج جب پوری ہوئی تو آپ نے چھین لی۔ اس نے اپنے بالوں میں اس طرح بھی انداز میں انگلیاں پھنسائیں۔ اس کا چہرہ رونے سے سرخ ہو چلا تھا۔ ہری گہری جھیل میں آج میجر آس نے درد ہی درد دیکھا تھا۔ نیلم، وہ ایک پتھر تھا بس، ایسے پتھر سوات کے کانوں میں بھرے پڑے ہیں، وہ معمولی سا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی، اسے خود ایک عام سے پتھر کے لیے اس کا یہ پاگل پن سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نیلم، اس نے پکارا مگر وہ خاموش رہی۔ کشتی واپسی کا سفر طے کرنے لگی تھی۔ ماحول میں عجیب سی افسردگی چھا گئی تھی۔
ٹائیگر نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت اس لڑکی کے کتنے روپ کھولے گا۔ وہ عام سی چیزوں کو خاص کر دینے والوں میں سے تھی۔ وہ نیلم ابرار تھے، جو مرکت کے لیے کوہ نور کو ٹھکرا سکتی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی۔ تو یہ تھا میجر آس آپ کی طرف سے ہماری کامیابی کا تحفہ، اس نے بے حد آزردگی سے سوچا۔ راول جھیل انہیں خداحافظ کہتی نظر آ رہی تھی۔ جھیل کا پانی اب ہل نہیں رہا تھا، ایک سکوت سا چھا گیا تھا۔ شہزادی رو رہی تھی، جھیل نے ہنسنا بند کر دیا تھا۔ آج ان کی ہیڈ کوارٹر میں طلبی ہوئی تھی۔ ان کی ٹیم 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک ٹیم بلوچستان میں کام کرے گی اور دوسری میورک کے لیے۔ میورک والی ٹیم میں سارے لڑکے تھے، جبکہ بلوچستان کی ٹیم کو ایک لیڈی اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھرو مانیٹرز اور رپورٹنگ اٹینڈ کر رہی تھی، اور 2 اور کیپٹن لڑکیاں تھیں۔ اس کے علاوہ میجر آس کے انڈر ٹیم میں اہم کردار نیلم کا تھا۔ ان کی ٹیم میں نیلم کے علاوہ میم بشرا تھیں، باقی سب میل ایجنٹس تھے۔ آفیشیل میٹنگ کے بعد ان کی گروپ لیڈر نے میٹنگ رکھی تھی۔ گروپ لیڈر تو میجر آس ہی تھا۔ تمام لاہی عمل ان کی گوش گزار کر کے اس نے کراچی جانے کے لیے مختلف راستے اور روٹ چنے تھے۔ میم بشرا، ایجنٹ انس اور کیپٹن حمزہ، آپ تینوں کی PIA کے ٹکٹس ہیں۔ آپ 3 دن بعد آئیں گے۔ اپارٹمنٹ فیکٹری ریڈی ہے، کراچی اور بلوچستان دونوں کا۔ اور ایک بات، ہم سب اس مشن میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ایک دوسرے کی حفاظت بھی ہمارے اولین مقاصد میں سے ایک ہے۔ دشمن کا وار جتنا مرضی سخت اور جان لیوا بھی کیوں نہ ہو، ہمارا جواب ایک ہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ساری ٹیم ایک کورس میں بولی تھی سوائے نیلم کے۔ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، وہ ان کا طریقہ کار نہیں جانتی تھی۔ ہمارے نیوکلیئر ہتھیاروں کی جاسوسی کے لیے امریکہ ہر سال $23 بلین استعمال کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ امریکی جاسوس اترے ہیں، اور جب یہ ISI کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو امریکہ میڈیا پر یہ شور مچا دیتا ہے کہ ہمارے سیاح پاکستان سے غائب ہو چکے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میورک بھی اسی سازش کی ایک کڑی ہے۔ سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ نیلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ سب کیسے موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں نہ ہی کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ ہی کسی قسم کا ڈر، بلکہ وہ سب بہت پرجوش نظر آ رہے تھے۔ ٹیم M2 روانہ ہوتی مجھے انفارم کرے گی، میں اور کیپٹن نیلم کل نکلیں گے۔ اس نے نیلم کی جانب دیکھا تھا، وہ سب سے مخاطب تھا۔ جب میٹنگ روم میں نیلم کی ضدی آواز ابھری، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ٹور پر جانے کو اسے پروپوز کر رہا ہو۔ ایکچولی سر، نیلم چاہ رہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ آج ہی چلی جائے، مگر جو آپ کو مناسب لگے۔ میم بشرا نے بر وقت بات سنبھالی۔ نیلم نے پہلو بدلا، سب کے چہروں پر کچھ اطمینان ابھرا تھا۔ اینی ویز مس نیلم مشن کے کسی موڑ پر تنہا نہیں رہیں گی، ان کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے یہ میرے ساتھ ہی جائیں گی۔ اف یو ہیو اینی ادر کوسچن آسک فریلی۔ اس نے تمام آفیسرز پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے پوچھا۔ سب اپنی نشستیں چھوڑ چکے تھے، میٹنگ برخاست ہو چکی تھی۔ کیپٹن نیلم نے بھی اپنی کرسی چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے روم میں غصے سے بھری پہلے کی گئی پیکنگ کو ہی کھول کر جانے کیا کرنے میں مگن تھی، جب دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے میم بشرا اندر آئیں۔ نیلم انہیں دیکھ کر قدرے حیران ہوئی۔ وہ سب اپنے عہدے کے حساب سے اس کے لیے کچھ زیادہ ہی نرم اور خیال رکھنے والے ثابت ہو رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی طرح کیپٹن کا عہدہ تو استعمال کر رہی تھی، مگر اس کے فرائض سے انجان تھی۔ اسے وہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی جو ایک عام انسان کو فوج میں شمولیت اختیار کرنے کو کرنی پڑتی ہے۔ اس کے ٹیسٹ مشن کے مطابق تھے، اس کی ٹریننگ بھی، اس سے آرمی کا کوئی بانڈ بھی سائن نہیں کروایا گیا تھا۔ ایک ہی ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، وہ بھی بطور سویلین۔ اسے ادارے کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ انہیں ریکارڈ چاہیے تھا پریزنٹ کرنے کو، اور انجان لڑکی کی مدد کچھ مشکل بھی کھڑی کر سکتی تھی۔ آپ؟ نیلم نے کپڑے سمیٹ کر سنگل بیڈ کو صاف کیا۔ دیکھنے آئی ہوں کہ آج کل ایک پیاری سی لڑکی کا مزاج بہت گرم رہنے لگا ہے، انہوں نے اپنے شائستہ لہجے میں کہا۔ اتنی میٹھی آواز تھی ان کی کہ نیلم دیوانی ہوئے جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ بیٹھ جائیں نا پلیز، انہیں کھڑے کھڑے بات کرتے دیکھ کر وہ مسکان سجاتے بولی۔ باہر کا ایک راؤنڈ لگانا تھا، سوچا کیپٹن نیلم کی کمپنی اچھی رہے گی۔ نہیں؟ ضرور، چلیں۔ وہ پرجوش سی آگے بڑھنے لگی۔ اسے تو سمیٹ لیں، میم بشرا نے بکھرے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، وہ واپس پلٹی، جلدی سے سب بیگ میں ٹھونس دیا۔ میم بشرا نے اس کے پھوڑ پن پر ایک لمبی سانس لی۔ 5 منٹ بعد وہ لوگ کالونی سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف آ گئے۔ کیپٹن نیلم، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کسی مقصد کے لیے سالوں محنت کرے
اور کوئی ایک ہی جھٹکے میں آپ کی ساری تگ و دو، ساری محنت پر پانی پھیر دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میم بشرا کی نظریں گھاس پر تھیں۔ نیلم نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے جب میجر آس کو یہ مشن دیا گیا تھا۔ 7 ماہ کی انتھک محنت سے وہ چھوٹے موٹے اڈوں سے چھوٹے صاحب کے ذریعے ڈیک اور پھر ایم آس تک پہنچے۔ وہ شخص اپنی خاص ٹیم کے علاوہ اپنے لیے کام کرنے والے کسی بندے کے سامنے نہیں آتا تھا۔ میجر آس نے اس کے پلازا میں لنچ کیا، اس سے میٹنگ کی۔ وہ شخص کا بھروسہ کافی حد تک جیت چکے تھے۔ بلیک سٹار، جس کے بارے میں ایجنسیوں میں مشہور ہے کہ وہ کتے سے بھی زیادہ جلدی دشمن کی بو سونگھ لیتا، وہ میجر آس کے جانے کتنے روپ دیکھ کر بھی پہچان نہ سکا۔ میجر آس کو لگا وقت قریب آ گیا ہے، وہ وقت جس کے لیے 10 سال انہوں نے انتظار کیا۔ 10 سال کا ایک ایک سیکنڈ اپنے آپ کو یہ باور کراتے گزارا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک دن ایک لڑکی کو ہمارے مشن کا پتہ چل گیا۔ اس نے میجر آس اور انس کے گھر میں منشیات دیکھ لی تھیں۔ میجر آس نے اس لڑکی کو خوفزدہ کر کے چپ کرانے کا ارادہ کیا، مگر وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے بلیک سٹار کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اصل مسئلہ اب شروع ہوا تھا۔ نیلم نے ان کا چہرہ دیکھا، وہ رک گئی تھی۔ میم بشرا بھی ٹھہر گئیں۔ جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے انہوں نے نیلم کے حیران کن چہرے کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تب انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ رپورٹ پیش کی اور اس میں اپنی اور انس کی غلطی تسلیم کر لی۔ اب میجر آس نے اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہیں اپنے 1 سال کی محنت داؤ پر لگانی پڑی۔ وہ سب گنوانا پڑا جس کے لیے وہ 10 سال سے لڑتے آ رہے ہیں۔ سب کچھ ہم سب کے لیے یہ ایک بڑی پریشانی تھی کہ ایک جان بچانے کو ہمارے لیڈر نے پورا مشن تباہ کر دیا۔ صرف ایک جان، جبکہ بلیک سٹار ہزاروں جانیں لے چکا ہے، بلکہ لاکھوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اگر آج ہم دوبارہ سے وہیں آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے چلنا شروع کیا تھا، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ ایک صاف گو اور پر اعتماد خاتون تھیں۔ کیا میجر آس عالم نے کبھی آپ کو یہ بات جتائی؟ نیلم کا سر جھکا ہوا تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی وہ؟ ہمیں وہ ہار نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس نے گویا اعتراف کیا۔ آپ نے وہ ہار کیوں اٹھایا تھا؟ ہمیں زمرد بہت پسند ہے۔ وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ شرمندگی اس کے جھکے سر سے واضح تھی۔ اور اگر کوئی آپ کی یہ کمزوری ختم کرنا چاہے، جس کی بنا پر ایک بڑا مشن تباہ ہو گیا، آپ کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی، آپ ایک دہشت گرد کی نظر میں آ گئیں، تو آپ اس کو 10 باتیں سنائیں، اسے بے حس کہہ ڈالا جس نے آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کے 10 سال کی محنت ضائع کر دی۔ آپ کے لیے آرمی چیف ISI کے ڈائریکٹر تک سے درخواست کی، اسے بے حس کہتے آپ نے کچھ سوچا؟ نہیں سوچا ہوگا۔ میجر آس صحیح کہتے ہیں، آپ بہت جذباتی ہیں، آپ نارمل بیہیو نہیں کر سکتی۔ وہ اب فل فارم میں آ چکی تھیں۔ یہ سب آپ کی ٹریننگ کا حصہ تھا، اس لیے پتہ ہے مجھے میجر آس نے آپ کی شکایت نہیں کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کیپٹن نیلم ابرار، جیسے ایک ہی عمل پر بار بار خوش نہیں ہوا جا سکتا، ویسے ہی ایک ہی منظر پر بار بار دکھی بھی نہیں ہوا جا سکتا۔ ہم پہلی بار بہت ہرٹ ہوتے ہیں، مگر اگلی بار تھوڑا کم، پھر اور کم، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہماری آنکھ اس منظر کی عادی ہو جاتی ہے، پھر دل وہ درد محسوس نہیں کرتا جو پہلی بار میں ہوا تھا۔ یہی فارمولہ آپ پر اپلائی کرنا چاہا تھا میجر آس نے، مگر افسوس۔ وہ لمبی سانس لیتی خاموش ہو گئیں۔ نیلم انہیں کہہ نہیں سکی کہ کچھ منظر جتنی بار مرضی دہراؤ، درد پہلی بار جیسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی۔ بہت رات ہو گئی ہے، کل ہمیں نکلنا ہے، وہ کہہ کر الٹا گھوم گئیں۔ وہ واپس جا رہی تھیں جب نیلم اپنی سوچوں سے نکلتی تیزی سے ان کے پیچھے بھاگی۔ میم بشرا، میم I'm sorry۔ بالآخر وہ ان تک پہنچی گئی۔ اس سوری کے حقدار میجر آس ہیں۔ وہ جملے کے اختتام میں مسکراتی آگے بڑھ گئیں۔ کیپٹن نیلم ابرار وہیں رہ گئی تھیں۔ ہم اتنے برے کیوں ہیں؟ ہماری وجہ سے سب ہرٹ ہوتے ہیں۔ وہ دل گرفتہ سی گراؤنڈ کی گھاس پر راستے میں ہی بیٹھ گئی۔ چاند اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے ہیں، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یا اللہ، اس خواب سے آنکھ کھل جائے۔ گڑیا، کتنا وقت گزر گیا تھا کسی نے اس نام سے نہیں پکارا تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ رونا چاہتی تھی، تبھی وہ رو رہی تھی۔ اس کا جو دل چاہتا تھا وہ کرتی تھی، کبھی دل کی آواز کو دبایا نہیں تھا، اس نے کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ہماری وجہ سے میجر آس کا مشن خراب ہو گیا۔ میم بشرا صحیح کہتی ہیں، ہم بہت جذباتی ہیں، اسے بھی اپنے آپ سے بہت سے شکوے کرنے تھے۔
میم بشرا، انس اور حمزہ ایک ٹیم کی صورت کراچی میں داخل ہو رہے تھے، جن کے پاسپورٹ یہ شو کرتے تھے کہ وہ اندرون اور بیرون ملک آتے جاتے رہتے ہیں۔ منصوبے کے تحت انہوں نے کراچی کے کلب میں، جہاں ینگسٹرز کی تعداد اکثریت میں پائی جاتی تھی، وہاں کی ممبرشپ حاصل کرنی تھی اور اسلحے کی اسمگلنگ کے لیے کام کرنا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس کلب میں کوئی خفیہ تہ خانہ ہے جہاں سے اسلحے کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ کام یورک کا ہے، جبکہ کیپٹن حمزہ اور ایجنٹ انس نے ایماز کے بزنس کا حصہ بھی بننا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ کیپٹن نیلم اور میجر آصف ہیلی کاپٹر کے ذریعے کراچی پہنچے تھے۔ اپارٹمنٹ کا راستہ گھنٹے تک کا تھا۔ وہ خوشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب نیلم نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ ٹائیگر؟ وہ تھوڑا سا گھوم کر رخ اس کی جانب کرتے بولی۔ اس کی خاموشی پر وہ لب کاٹنے لگی۔ وہ اتنا سنجیدہ اور اکھڑا ہوا تھا کہ نیلم کی ہمت جواب دینے لگی۔ 10 منٹ کی مزید ڈرائیو کے بعد وہ ایک اہم سے علاقے میں داخل ہوئے۔ کار کو مین روڈ پر ہی پارک کر کے وہ تنگ تنگ گلیوں سے گزرتے ایک بوسیدہ سے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ ان کو رکے ایک سیکنڈ ہی ہوا ہوگا کہ دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوئے، جہاں ان کا ایک بندہ پہلے سے موجود تھا۔ میجر آصف کو سلیوٹ کیا۔ ایج 57؟ میجر آصف نے گھڑی اتارتے پوچھا۔ وہ لوگ لمبی راہداری سے گزرتے اب بلٹ پروف وال کے سامنے کھڑے تھے۔ میجر آصف نے کوڈ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں اب بھی کوڈ ورڈز میں جملوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ نیلم کی موجودگی کو فراموش کر دیا تھا۔ ان کا ساتھی اندر چلا گیا، جبکہ میجر آصف شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول کر سلیپس فولڈ کرنے لگا۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر گرتے اس نے کان میں لگے ایئر فون کے ذریعے کسی کو مخاطب کرتے اپنی پہنچ جانے کی اطلاع دی اور انہیں کوڈ ورڈز کو دہرایا جو کچھ دیر پہلے اس کا ساتھی بول رہا تھا۔ کیپٹن نیلم اب ان باریکیوں کو نوٹ کرنے لگی تھی۔ میجر آصف؟ وہ آنکھوں پر بازو رکھے آدھا لیٹا ہوا تھا جب نیلم نے پکارا۔ پلیز کیپٹن نیلم، مجھے آپ جیسے بے حس اور جذبات سے عاری انسان سے مخاطب نہ ہوں تو بہتر ہے۔ تلخ سا جواب آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم کتنے بے وقوف ہیں اور جذباتی بھی؟ اس کا جملہ مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا گیا۔ لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ آپ آج مجھے بتا ہی دیں کہ میرا کیا قصور ہے؟ کون سا ظلم کیا میں نے آپ پر جس کی بنا پر آپ مجھے ہر بار سنگ دلی، بے حسی، بے مروتی کا طعنہ ملتا ہے؟ آج آپ جہاں بھی ہیں اپنی وجہ سے ہیں مس نیلم ابرار۔ آپ کو کہا تھا چلی جائیں واپس اپنی دنیا میں۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی مدد، مت کریں یہ احسان۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود ایگریمنٹ سائن کر دیا، خود کو جان بوجھ کر خاردار پتھریلے راستوں کا راہی بنا لیا، اور کچھ نہ بن پایا، برداشت کم ہو گئی تو سارا الزام بہت ہی جذباتی انداز میں میرے سر ڈال دیا۔ آپ بتائیں میری غلطی کیا ہے؟ میں نے کہا تھا میری مدد کریں، میں نے کہا تھا منہاج کے ہیرے اٹھائیں، میں نے کہا تھا اس مشن میں میرا ساتھ دیں۔ وہ تو جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ہم مانتے ہیں ہم سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، مگر آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ لاکھوں ڈھیٹ مرے ہوں گے تو نیلم ابرار کا جنم ہوا ہوگا۔ آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خود کو بہت اعلیٰ چیز تصور کرتی ہیں۔ آپ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ ہار تسلیم کر لیں، مان لیں کہ میں آپ کو ریجیکٹ کر چکا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر انسان ظاہری حسن پر جان دے بیٹھتا ہے؟ تو مجھ سے ملیں، میجر آصف عالم سے۔ پاک فوج کا حصہ بنے ان 10 سالوں میں ہزاروں حسین چہرے دیکھے ہیں، بہت قریب سے، آپ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت۔ راز اگلوانے کے لیے دشمن کتنے اونچے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی آپ۔ جس طرح آپ مجھ پر فدا ہو بیٹھی تھیں، مجھے تو یہی لگا کہ یقیناً کسی دشمن کی بھیجی گئی حسینہ ہے، ورنہ ایک عام لڑکی کبھی اپنے وقار اور عزت نفس کو بلائے طاق رکھے اتنا بے باک اظہار نہیں کرتی۔ میں نے آپ کی پوری انویسٹیگیشن کی اور افسوس کا مقام تھا جب مجھے پتہ چلا کہ آپ ایک عام پاکستانی شہری ہیں۔ کوئی لڑکی اتنی لاپرواہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی فکر کے بغیر صرف ایک شخص کی چاہ میں اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتی کہ یہ سب آپ نے پاکستان کے لیے کیا، اس ملک کے لیے کیا جہاں دہشت گرد اپنے مطالبات کے لیے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا جو آج بھی اپنوں کے جھلسے جسم یاد کر کے کپ کپا جاتے ہیں، تو میری نظر میں آپ کی قدر کتنی ہوتی آپ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ مگر افسوس آپ سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہی ہیں۔ آج اس نے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، وہ سب کہہ دیا تھا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتا تھا۔ نیلم کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، وہ خاموش کھڑی تھی، آنسو روکنے کی تگودو میں اس کے جبڑے تک کپ کپانے لگے تھے۔ میجر آصف نے اس کا رد عمل نہیں دیکھا تھا، تبھی وہ مزید کچھ کہے بغیر اندر راہداری میں گم ہو گیا۔ اس کے لب تھر تھرائے، اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہونٹوں پر رکھے
اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی، اپنی چیخیں دبانے کے چکر میں وہ دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ جذبہ کوئی بھی ہو، اگر شدت اختیار کر لے تو اسی طرح سسکاتا ہے، رلاتا ہے۔ اسلام میں میانہ روی کا درس دیا گیا ہے، مگر یہ میانہ روی محض گھریلو اخراجات کی بجائے جذبوں میں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی بھی جذبہ اگر کم ہو تو تشنگی رہ جاتی ہے، زیادہ ہو تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے، پھر دنیا کے 7 سمندر بھی یہ پیاس نہیں بجھا پاتے۔ عشق نچاوے ناچ انوکھا، میں ہنس ہنس روندی جاواں۔ امداد بلوچ کی کارروائیاں مزید بڑھتی جا رہی تھیں۔ جن تنظیموں سے اس نے رابطے استوار کر رکھے تھے، ایجنٹ انس کی ان پر خاص نظر تھی۔ اس کی پوری ٹیم ایک ایک پل کی خبر اسے دے رہی تھی، جس کے تحت امداد بلوچ ان کی نظروں میں آ گیا تھا۔ ایجنٹ انس چاہتا تھا کہ اب کوئی بہروپیہ بن کر اس کی گینگ کا حصہ بن جائے تاکہ اس کا مقصد سمجھ سکیں۔ دہشت گرد کا تصور کرتی ہمارے دماغ میں ایک خاکہ سا بن جاتا ہے، جس میں ایک شخص شلوار سوٹ میں، چہرے پر داڑھی سجائے، ہاتھ میں بڑی سی گن پکڑے نظر آتا ہے۔ مگر در حقیقت ہر دہشت گرد ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں کوئی MBA کا اسٹوڈنٹ دہشت گرد نکلتا ہے تو کوئی بزنس ٹائکون، کبھی کوئی معروف سیاسی شخصیت تو کبھی کوئی MBBS کی طلباء۔ اگر جاسوس روپ بدلتے ہیں تو یہ بھی ان سے کم نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص دہشت گرد تنظیموں کو پیسہ فراہم کر کے، اسلحہ دے کر، تربیتی اسکول بنوا کر دے رہا ہے تو وہ بھی دہشت گرد ہے۔ اس کی مثال منہاج الزحاق اور امداد بلوچ ہیں، جو یہ تخریبی کارروائیاں خود تو نہیں کرتے، مگر ایک وسیع حلقے کو اس پر معمور کر رکھا ہے، جو ان کے ایک اشارے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں جو 11 ادارے بنائے تھے دہشت گردی کی ترغیب دینے کو، وہ کہاں ہیں؟ امداد بلوچ نے حقے کے دھواں بلوچستان کی فضاؤں کے سپرد کر دیا۔ چھوٹے سے اڈے پر بیٹھا تھا وہ، اس کے ساتھ بیٹھا شخص دشمن پاکستان کے ایک بڑے گروہ کا سربراہ تھا، جس کی مدد ایک عرصے سے ڈیک کرتا آیا تھا اور کئی بار اپنی پسند کی جگہوں پر بلاسٹ بھی کروا چکا تھا۔ ظاہر ہے ڈیک سے رابطہ مطلب منہاج سے رابطہ۔ کئی مہینے پہلے کراچی کے ایک جامعہ میں بلاسٹ کرنا تھا، جس کے لیے ہمارے ترغیبی اسکول سے چند بچوں کو چنا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ فوج کو اس کی خبر ہو گئی، تبھی سب تباہ ہو گئے۔ وہ بان کی چارپائی پہ چت لیٹا بول رہا تھا۔ آس پاس لوگ نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتے خود سے ہی بیگانہ ہوئے پڑے تھے۔ تم کراچی میں بھی یہ کاروائیاں کرتے ہو؟ امداد بلوچ نے اس کی جانب دیکھا جو ڈھابے نما اس جگہ کی چھت کو گھور رہا تھا۔ نہیں یارا، وہ تو ایک صاحب ہے، بڑا بندہ ہے بھائی، اس کے ایک بندے کا ہم سے رابطہ تھا، وہی آتا ہے بچے لینے، عرصہ ہو گیا اب نہیں آیا۔ اس نے امداد بلوچ کے پرسوچ چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا کوئی پتہ وتہ ملے گا؟ ہاں، اس نے سوال کرتے ہی ہوکے کی نالی منہ میں اڑیس لی۔ میں پتہ کرتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ اب اسلام دشمن عناصر کی مدد سے درسگاہوں کا نشانہ بنا رہے۔ ابھی سیہون پر حملہ ہو چکا ہے، اس کے بعد 3 اور چھوٹی موٹے درسگاہیں دہشت گردی کا نشانہ بنی ہیں۔ بخدا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھاتا بولا۔ تم اس صاحب کا نام بتا سکتے ہو؟ اس کی نگاہیں مقابل کے چہرے پر آئے تذبذب اور گھبراہٹ کو پہچان گئی تھیں۔ ارے ماڑا مروائے گا کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، آس پاس اس انداز میں نظر دوڑائی جیسے کوئی سن نہ رہا ہو، پھر کھسک کر امداد بلوچ کے قریب ہو لیا۔ اس صاحب کا نام نہیں پتا، بس احماس سنا ہے، 2-3 بار خبروں میں بھی آیا کہ فوج کا بندے مارتا ہے، جو بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے وہ بچتا نہیں، بڑا خطرناک بندہ ہے۔ امریکہ کی سیاسی تنظیموں کے بندے اسے سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کے بھی کچھ سیاسی لوگ اس کے حق میں بولتے ہیں، اور شاید سعودیہ میں رہتا ہے۔ فوج اس کے خلاف ثبوت اکٹھے نہیں کر پا رہی، اور بغیر ثبوت کے اسے مارا نہیں جا سکتا۔ اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو سیاست میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور سیاسی لیڈرز عوام کو فوج کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ پھر یہ بندے ISI مرد آباد، فوج مرد آباد نعرے لگاتا ہے۔ وہ سرگوشیوں میں بول رہا تھا۔ تمہیں جب اتنا پتہ ہے تو اس سے کسی طرح رابطہ کروا دو۔ وہ اندر سے ہچکولے کھا رہا تھا، مگر مقابل سے مکمل اعتماد سے مخاطب تھا۔ تم کیوں کرتا ہے ہم سب کی مدد؟ تمہارا کیا دشمنی ہے اس ملک سے؟ امداد بلوچ نے دھواں چھوڑ کر، جس کے چھلے دور دور تک اڑ رہے تھے، فضا میں آلودگی بڑھنے لگی۔ پاکستان کی پیدائش سے چلتی دشمنی نبھا رہا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ نظریں سامنے ریتلی زمین پر جمی تھیں، ان نظروں سے لپکتے شعلے وہ نہ دیکھ سکا تھا۔ پتہ نہیں کیا بولتا ہے تم؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کرتا گنگناتا ہوا لیٹ گیا۔ جی بات رہا، اڑے خط بھی کھبڑی باوا کنا بشمبو، صاف دے ٹکس تسونے اڑئی۔
وہ فائل اسٹڈی کر رہی تھی جو ایک آئی اسپیشلسٹ کی لکھی گئی تھی۔ اس میں وہ تمام ترکیبیں موجود تھیں جس سے آپ کسی کو بھی اپنے اندھے پن کا یقین دلا سکتے ہو۔ اس کو پڑھنے کے بعد وہ کوشش کر رہی تھی۔ آئی بال کی موومنٹ ایک مشکل مرحلہ تھا جس کے لیے اسے مسلسل 2 گھنٹے لگے تھے۔ پریکٹس کو اب تو گردن میں بل آنے لگا تھا۔ وہ مرر کے آگے سے ہٹ گئی۔ کمرہ بہت کشادہ، صاف ستھرا اور ویل فرنشڈ تھا۔ اسے کل جانا تھا منصوبے کے تحت منہاج الزحاق سے ملنے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ دل عجیب سا خالی پن محسوس کر رہا تھا۔ اداسی سی چھائی تھی جیسے خالی گھٹا چھا گئی ہو۔ آپ نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ وہ اور اس کا ساتھی رات کا کھانا بھی کھا چکے تھے، مگر وہ جب سے آئی تھی میجر آز کی تلخ کلامی کے بعد سے بس اپنی تیاری میں مگن تھی۔ ٹائیگر اب تک تو اس کی عادت سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ ناراض ہو یا خفا وہ کھانا چھوڑ دیتی تھی۔ ایک دن کھانا نہ کھانے سے ہم مر نہیں جائیں گے؟ وہ الماری میں چہرہ دیے کھڑی تھی۔ کیپٹن نیلم، ہم ایک ساتھ کام کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپسی معاملات کو مشن کے ختم ہونے تک نہ چھیڑیں۔ وہ سمجھانے کے انداز میں بولا۔ عجیب شخص تھا۔ دوپہر والی تلخی کا اس کے لہجے میں ہلکا سا بھی عنصر موجود نہ تھا۔ ہمارے درمیان تو کچھ بھی نہیں ہے ٹائیگر، جو ہے میری طرف سے ہے، وہ اس کی جانب مڑتے بولی۔ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، اس نے ناگواری سے کہا۔ بہت اچھا جواب دیا آپ نے، الفاظ کا چناؤ اتنا زبردست تھا، میرا دل تو اشش کر اٹھا۔ کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی آپ نے۔ یہ تو طے تھا کہ وہ میجر آز کی بات کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ ٹائیگر کچھ بھی کہے بغیر اس کے روم سے نکل گیا۔ وہ 2 منٹ بعد پھر سے آیا تھا۔ نیلم شرٹ ہاتھ میں تھامے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ پہلے ڈنر کریں پھر جگڑ لیجئے گا آپ، وہ کھانے کی ٹرے بیڈ کے تقریباً درمیان میں رکھتے بولا۔ مطلب بات وہیں آ ٹھہری تھی۔ آپ جیسے فیلنگ لیس انسان سے لڑیں، دماغ نہیں خراب ہمارا؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ سوری کروں؟ وہ پنجوں کے بل نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچتے پوچھنے لگا۔ وہ جانتا تھا نیلم ابرار کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اس کا چہرہ بناوٹی تھا، اصل تو وہ تھا جو دوپہر میں نیلم کی ذات کا خلاصہ کر رہا تھا۔ مگر کئی بار ہوتا ہے ہم اداکاری کرتے کرتے حقیقت میں اس کردار کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ ہمیں واپس جانا ہے، وہ اطمینان سے بولتی ٹائیگر کا دماغ گھما چکی تھی۔ تمہاری مرضی چل رہی ہے، ڈرامہ سمجھ رکھا ہے تم نے؟ 3 مہینے تم پر دماغ خراب کرتا رہا ہوں میں، تم کہہ رہی ہو واپس جانے؟ کہا تھا میں نے تم لائق ہی نہیں ہو اس کام کے، اس مشن کے۔ یہ کام اعلیٰ ظرف لوگ ہی کر سکتے ہیں، تمہارے جیسے خود غرض نہیں۔ آرمی چیف سے، بریگیڈیئر عتیق الدین سے، ڈائریکٹر جنرل سے، سب سے کہا تھا کہ یہ لڑکی نہیں ہے بھروسے کے قابل۔ ایک امیچیور ٹین ایجر گرل سے اتنی ایکسپیکٹیشنز مت رکھیں، مگر کوئی میری سنے تب نہ۔ وہ ISI سے تعلق رکھتا تھا، برداشت اور صبر ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ دوسری خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس ان میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ برداشت سے کام لیتے ہیں اور صحیح موقع پر وار کرتے ہیں۔ مگر یہ نیلم ابرار تھی جس کے بارے میں وہ خود کہتا تھا کہ اس میں صلاحیت ہے لوگوں کو ہپنوٹائز کرنے کی، ان کے موڈ بدلنے کی۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم گن تک نہیں چلا سکتے، کاکروچ سے ڈرنے والی لڑکی نے آپ کو کر کے دکھایا، اور ہم اس مشن کو بھی پورا کر کے دکھائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ بلا وجہ سب نے سر چڑھا رکھا ہے، ٹائیگر اصل میں تو گرگٹ ہیں آپ، گرگٹ۔ اب جو آل فال منہ میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ میجر آز کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پریکٹس کر لیا ہم نے۔ وہ ٹیبل تک گئی اور فائل اٹھا کر میجر آز کو پکڑانے لگی۔ اس نے فائل جھپٹنے کے انداز میں پکڑی تھی، جبڑے بھینچے، ایک غصیلی نگاہ اس کے مغرور چہرے پر ڈال کر تھپ تھپ کرتا نکل گیا۔ دروازہ اتنی ہی زور سے مارا تھا جتنی نیلم کو اس سے توقع تھی۔ بدتمیز انسان۔ وہ چھلانگ مار کر بیڈ پر چڑھی اور کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ ایک عادت اس میں تھی، اگر جواب نہ دیتی تو آنسو بہا لیتی، اگر جواب دے دیتی تو بے فکر ہو جاتی، جیسے اگلے بندے نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ میں نے صحیح اندازہ لگایا تھا، بلیک سٹار کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کی کوئی منصوبہ بندی ہو اور بلیک سٹار اس میں حصہ نہ لے؟ بلوچستان کی سب سے بڑی تنظیموں کے کارکنوں سے رابطے استوار کیے میں نے، ان کی رہنما تک نے یہی کہا ہے کہ بلیک سٹار ان کی مدد کرتا ہے اور بدلے میں اپنی من پسند جگہ پر بم بلاسٹ کرواتا ہے۔ کمرے میں تیرگی بڑھتی جا رہی تھی۔ سڈول جسم، طاقتور بازوؤں کے ساتھ وہ کوئی پہلوان دکھائی دیتا تھا۔ کلین شیوڈ، گندمی رنگت، پیٹ کے بل بیڈ پر لیٹا، سامنے لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تھا جس کی روشنی کمرے کی تاریکی کو کچھ کم کر رہی تھی۔ وہ صرف ٹراؤزر پہنے تھا، اس کی کمر پر چند لمبے لمبے نشانات تھے۔ تو پھر آگے کا کیا سوچا تم نے؟ وائرلیس سے ایک بھاری مردانہ آواز ابھری۔ وہ کمر کے بل پلٹ گیا، چہرہ اب چھت کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ اس کے سینے اور گردن کے درمیان موجود ابھار پر گولی کا نشان تھا، جلا ہوا گول دائرہ۔
بلیک سٹار سے رابطہ اور کیا، اس نے بتایا۔ تو میں رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کر دوں، دوسری جانب سے سوال کیا گیا۔ ہاں کر دو، مجھے لگتا ہے کہ انڈر ورلڈ میں موجود ہمارے بندے اب بلیک سٹار پر بھروسہ کر سکتے ہیں، مجھے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں لگتا۔ خیر اس کا فیصلہ تو ایجنسی کرے گی، دوسری جانب سے جواب آیا۔ تم کیوں نہیں مل رہے بلیک سٹار سے؟ تمہیں نہیں لگتا یہ وقت بیسٹ ہے جب اس کے ساتھی آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں؟ وہ تجویز پیش کر رہا تھا۔ ایگل کی وجہ سے میں اس کی نظروں میں کھٹکنے لگا تھا، بہت مشکل سے ثابت کیا کہ میں ISI کا بندہ نہیں ہوں اور اپنا بدلہ بھی خوب لیا ہے۔ ایگل کو ذلیل کروا کر نکلوایا ہے ماز پلازا سے۔ آخری جملے پر اس کی آواز پرجوش سی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایگل ISI کا بندہ ہے؟ اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر حرب کے قتل میں اس کا ہی ہاتھ ہے۔ دوسری جانب موجود شخص کی آواز میں اب غصہ شامل تھا۔ کمینے پاکستانی ہماری زمین چھین کر ہم پر ہی ہتھیار چلاتے ہیں، وہ دانت پیستا بولا۔ میں بھی بدلہ لیے بغیر خاموش نہیں بیٹھوں گا، انہوں نے ہمارا ایک ساتھی مارا ہے، ہم ان کا پورا خطہ تباہ کر ڈالیں گے۔ مقابلہ پرعزم تھا۔ ضرور، اس نے مٹھی دباتے اپنے ساتھ کا اعلان کیا۔ آپ تیار ہیں؟ ٹائیگر نے گپ اندھیرے میں درخت کی اوٹ میں کھڑی نیلم سے پوچھا۔ اس نے وائرلیس نما ڈیوائس کے تھرو اس میں پہلے سے سیٹ کردہ کوڈ پر رنگ دی۔ یہ کوڈ M2 گروپ کے ممبرز بھی اس کوڈ اس کی نگرانی میں تھا اور اس کے گروپ کے سوا رابطہ کر سکتے تھے۔ اس ڈیوائس کی فریکوینسی ایسی سیٹ کی گئی تھیں کہ رابطے کے دوران آس پاس کے باقی تمام فریکوینسیز ڈسٹرکٹ کر دی جاتی تھیں تاکہ لوکیشن نہ ٹریس کی جا سکے۔ دراصل گلوبل ٹیلی کام نیٹ ورک کے سگنل سسٹم، جسے SS7 کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کسی بھی نمبر پر بھیجے جانے والی ای میلز، SMS کالز، ریکارڈنگ، فوٹوز، کانٹیکٹس، یہاں تک کہ پورا اسمارٹ فون کا ڈیٹا ہیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے مقام کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایماز سے تو اتنی توقع نہیں تھی کیونکہ وہ زور بازو پر کام کرنے والا تھا، وہ خپر چھوڑنے والا، مگر ٹائیگر کو خطرہ شاکر اور میورک سے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بندے را اور CIA سے تعلق رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اس کا جنون تھا، مشاہدہ یا تجربہ، کہ وہ بندہ دیکھ کر ہی اس کے بارے میں اندازے لگا لیتا تھا۔ گو کہ میورک کے خلاف اسے ثبوت نہیں ملا تھا، مگر اسے اپنی اس ذہانت پر پورا یقین تھا۔ پچھلی بار وہ صرف ایماز کے لیے میدان میں اترا تھا، کم وسائل اور کارکنوں کے ساتھ، مگر اس بار مشن میں 300 سے زائد ایجنٹس اور آرمی آفیسرز تھے جو بلوچستان، کراچی، امریکہ، سعودیہ، افغانستان میں بھیس بدلے اپنے اپنے کاموں پر پوری ہمت و جوش اور جذبے سے جٹے تھے۔ پہلی بار ان کے 4 ساتھی شہادت حاصل کر چکے تھے، اب نہ جانے کتنوں کی باری تھی، مگر وہ بے فکر تھے۔ سر دھڑ کی بازی لگا کر بھی اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، وہ بھی کم سے کم وقت میں۔ یہ سڑک بہت سنسان تھی، رات مغرب کا وقت، آس پاس درختوں کا جھنڈ، منظر کچھ خوفناک بھی تھا۔ وہ بس اس بات سے خوف زدہ تھی کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جینز کے ساتھ ڈارک بلو شرٹ پہنے، گلے میں نیوی بلو سٹالر ڈالے، وہ ننگے پیر تھی۔ بال بھی کچھ بکھرے الجھے تھے، شرٹ پر مٹی لگی تھی اور شکن آلود بھی تھی۔ کیپٹن نیلم، بی بریو، یو کین ڈو اٹ۔ کیپٹن حمزہ نے اسے پانی کی بوتل پکڑاتے دلاسا دیا۔ یس آئی کین۔ اس نے بوتل تھامتے پانی کے چند گھونٹ بھرے، اللہ کا نام لیا اور لمبی سانس لی۔ ٹائیگر نے سگنل دیا۔ سامنے سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈرائیور مستعدی سے ڈرائیونگ میں مگن تھا جب ایک لڑکی جنگل کی جانب سے بھاگتی ہوئی آئی اور کار بونٹ سے ٹکرائی۔ اس کے پیچھے بھاگتا لڑکا اسے بے سود پڑا دے کر واپس پیڑوں میں گم ہو گیا۔ کار کے جھٹکے سے رکنے پر اسمارٹ فون میں گم منہاج منظر میں واپس لوٹا۔ اس کے پیچھے سیکیورٹی کارز بھی بریک لگا چکی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے گارڈز بھی اپنے مخصوص حلیے اور انداز میں نیچے اتر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ کار ڈور کھولتا باہر نکلا۔ سر، لڑکی کے ماتھے پر لگی ہے، ایک گارڈ نے نیلم کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے کہا۔ منہاج نے آگے آتے لڑکی کے چہرے پر نظر دوڑائی تو گویا پورا جسم آنکھ بن گیا۔ یہ چہرہ کیوں اس کے آس پاس بھٹک کر بھی دائرہ حصار سے دور رہتا تھا، تسخیر سے دور۔ وہ مکانکی انداز میں آگے بڑھا۔ وہی بال، وہی خد و خال، 19-20 کا بھی تو فرق نہیں تھا۔ اس کی جان غلافی آنکھوں میں سمٹنے لگی۔ ہٹو! دور دور کھڑے گارڈز کو اس نے مزید دور کر دیا۔ کچھ تو پیٹ کیے رائفلز جنگل کی جانب تانے کھڑے تھے۔ اٹھو ملکہ! اس کے منہ سے یہ خطاب بے اختیاری میں ہی ادا ہوا تھا۔ کار کا دروازہ کھولو! اس نے نیلم کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ آرمی کی سخت ٹریننگ انسان کا سٹیمنا بڑھا دیتی ہے۔ سر پر لگے زخم کے باوجود وہ ہوش میں تھی۔ منہاج نے موقع ہی نہیں دیا تھا، ورنہ منصوبے کے تحت اسے کچھ دیر بعد اٹھ جانا تھا۔
اس کے لمس پر وہ جل اٹھی تھی اور اپنی غلطی پر دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت بھی کی۔ جلدی چلاؤ، اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا بولا تھا۔ ٹائیگر سر، کہیں نیلم کو زیادہ تو نہیں لگ گئی؟ وہ اٹھی نہیں؟ کیپٹن حمزہ نے پریشان کھڑے ٹائیگر سے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، روکو، کانٹیکٹ کرتا ہوں میں اس سے۔ وہ وائرلیس کو لے کر سائڈ پر چلا گیا۔ جنگل میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ مجراس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ نیلم کے لیے حد سے زیادہ پریشان تھا، وہی نہیں بلکہ کیپٹن حمزہ اور ان کا ایک اور ساتھی جو بھی موجود تھا، وہ بھی پریشان صورت لیے آس پاس نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں موجود وائرلیس کو وائبریٹ ہوتا محسوس کیا تھا۔ اس کے کان میں اسپائی ایئر پیس لگا تھا، بالکل مونگ کے دانے جتنا میگنیٹ، جو کہ اس کے ایئر ڈرم کے ساتھ چپکا تھا۔ ڈریس اپ ہونے سے پہلے اس نے ٹرانسمیٹر بیٹری سیٹ کر لی تھی۔ جیک کو وائرلیس میں بہت مشکل سے کنیکٹ کیا گیا تھا، کیونکہ عام طور پر اس کے ساتھ سیل فونز استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وائرلیس نما ڈیوائس کا استعمال تھوڑا مشکل تھا۔ مائکرو فونز کو اس نے گردن کے گرد موجود لوپ کے ساتھ اٹیچ کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں پہنی اسٹیل واچ پر اسپائی کیمراز لگا تھا، جس کی وجہ سے میجر آس کار کا منظر بآسانی اپنے پاکٹ منی لیپ ٹاپ پر دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن نیلم، آر یو اوکے؟ اف یس دین موو پلیز۔ ٹائیگر کی آواز ڈیسیبل 50 سے زیادہ نہ تھی۔ سوئی گرنے کی آواز ڈیسیبل 5 ہوتی ہے۔ نیلم کے جسم میں نمایاں جنبش ہوئی تھی، جسے دیکھتے دوسری جانب حمزہ اور ٹائیگر نے سکون کا سانس لیا۔ اوکے، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اسے خطروں کے سپورٹ کر کے خیال رکھنے کا کہا گیا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور اب جو چیز میں چاہ رہی تھی وہ اب ہو گئی ہے فائنلی۔ نیلم مشن پہ لگ چکی ہے۔ اب آگے دیکھیں گے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ نیلم کا رد عمل وہ جو جذباتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا کریکٹر ہے، میں سمجھ چکی ہوں، اور میجر آس نے جو اسے کھری کھری سنائی ہے، مجھے میجر آس بھی اپنی جگہ صحیح لگ رہا ہے، نیلم بھی صحیح لگ رہی ہے، سارے ہی صحیح ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔